عید میلاد النبی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ رب نے کیا خوشیاں مناؤ، نوے کپڑے بھی لینے نے انشاءاللہ، کئی سارے انشاءاللہ نئے کپڑے بھی لینے ہیں، خوشبو بھی لگانی ہے، اگر کوشش کریں تو امامہ بھی پہننا ہے، امامہ بھی پہننا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اور ایک اور بات کر لوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں، خوشی وہ منانی ہے جو شریعت سے نہ ٹکرائے۔ میلاد کی خوشی وہ ہے، میلاد کی خوشی وہ ہے جو منائی جائے تو مدینے والا بھی خوش ہو جائے، نہ کہ یہ نہیں کہ پاجی تسی ڈھول باجے کڈو۔ الفاظ کے پردوں میں جس سے مخاطب ہوں وہ جان گیا ہوگا کیوں نام لیا جائے۔ یہ بینڈ باجے، ڈھول، نچانے والے، استغفر اللہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی شب کو جب اگلے دن جلوس ہونا ہوتا ہے، کیا تماشے ہوتے ہیں، کیا تماشے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میلاد والا رسول راضی ہوگا؟ نہیں، اللہ کی قسم ہے اگر آپ نے ناراض ہونا تو ہو جائیں، لیکن سچ آکھیے تو پامبڑ مچدا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کرتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ میں بات کرنے لگا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کر توجہ کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت اگر اپنے گھر کی اس نکر والے کمرے میں جا کر بھی نماز پڑھے جس کمرے میں کوئی نہیں آتا، اتھے جا کے نماز پڑھے تو کنڈی لا کے پڑھے، کنڈی لا کے پڑھے، پھر بھی وہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ یہاں تک نہیں اٹھا سکتی۔ ویڈیو بن رہی ہے، میں اپنی بات کے ذمہ دار ہوں۔ اپنے نکر والے کمرے سے کنڈی لا کے جتھے کوئی غیر محرم نہیں آ سکتا، شریعت کہتی ہے پھر بھی عورت نماز میں ہاتھ بولو کدھر تک اٹھانے ہیں؟ یہاں تک، اکیلے بھی یہاں تک اٹھا سکتی نہیں۔ اور یارو جب ہماری مائیں بہنیں، اس امت کی بیٹیاں، زارا پاک کی لونڈیاں، نوکرانیاں جب نماز میں اکیلے بھی ہوں تو نماز دے وچ ایتھے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتی، تو میلاد رسول میں ایسے ایسے کر سکتی ہیں؟ انہیں تو سا بولنا مجھے پتہ ہے نہیں کر سکتی۔ تو جب نہیں کر سکتی تو ہمارے گھر کی عورتیں کیوں کرتی ہیں؟ یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں نے کوٹلی لوہارا میں یہ محفل، میرا دل دکھا ہے، افسوس ہوا ہے، کوٹلی لوہارا میں محفل ہوئی ہے، وہ چونک تک، وہ کڈز کلب سکول تک ایک عورت کے میلاد پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، میلاد پڑھنے کی آواز۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ عورت میلاد پڑھ سکتی ہے؟ عورت آواز میں یعنی ایسی جگہ پہ میلاد پڑھ سکتی ہے جہاں غیر محرم کے کانوں میں آواز ہے؟ تو آپ نے کہا یہ مسئلہ مت پوچھو، مسئلہ یہ پوچھو کہ جب عورت میلاد پڑھتی ہے ایسی جگہ پر جہاں پر غیر محرم کے کانوں میں آواز ہے، تو احمد رضا سے پوچھو کہ اس کو چھتر کتنے پڑھ دیں۔ الٹا نہ پوچھو، سیدھا پوچھو۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ میں یہ مجھے وہ گاؤں کا نام بھول گیا، یہ پاس یہ گاؤں تھا، میں وہاں پر تقریر کرنے ختم پاک تھا، تو میں وہاں پہ شیرپور میں مجھے یاد آ گیا، شیرپور میں ایک گھر میں ختم تھا، تو انہوں نے مجھے بیان کے لیے بلایا، میں وہاں پر بیان کرنے، سنیو دیکھو ہماری کیا حالت۔ میرے اگے انہوں نے کوئی سپیکر نہیں لایا، تو سانو سپیکر کی لوڑ بھی کوئی نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، ہم سپیکر کے بغیر بھی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے سپیکر نہیں لگایا، لیکن جب میں نے تقریر شروع کی نا، تو بھی میری تقریباً کوئی 15-20 منٹ کی تقریر ہوئی ہوگی، تو ان کے گھر کے اندر سے مجھے سپیکر کی آواز آئی جس میں ایک عورت عمران آسی بنی ہوئی تھی، جناب ترنم لانڈی سی، اور عجیب معاملہ۔ مجھے بتائیں یہ درست کام ہے؟ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، شریعت، یہ قرآن کی آیت ہے، شریعت کہتی ہے عورت نے پاؤں میں پائل پہنی ہو، پائل، تو اس کی چھن چھناٹ کی آواز اگر غیر محرم کے کان میں پڑ گئی ہے تو وہ گناہگار ہے۔ اس کے پاؤں کی پائل اگر غیر محرم کے کان میں پڑ گئی ہے، اور یاد رکھنا یہ مسئلہ ہے کہ دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں، اندھے ہو جائیں، پھر بھی عورت پر پردہ کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم جب گئے تو سرکار کی ازواج مطہرات تھی ایک دو، تو انہوں نے پردہ نہیں کیا، تو سرکار نے کہا پردہ کرو، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نبینا ہے، نبینا ہے۔ تو سرکار نے کہا وہ نبینا، تم تو نبینا نہیں ہو۔ اور
ایک دن سرکار نے صحابہ کے مجمع میں پوچھا بتاؤ عورت کا سب سے بہتر پردہ کون سا ہے، سب سے بہترین پردہ، سب سے بڑی حیا عورت کی؟ تو صحابہ کریں جواب دیں لیکن کوئی ملے نہ۔ مولا علی فرماتے ہیں صحابہ تو جواب دے رہے تھے، میں چھپ چھپ کر سیدہ کائنات کے پاس چلا گیا۔ کائنات میں جس سے بڑی کوئی پردہ دار ہے ہی کوئی نہیں، پردہ بھی ان پر قربان۔ اقبال بھی کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش کر دیدہ میں سجدہ ہا برخاک کے اوپا شید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ پاک اقبال کے پاؤں میں زنجیریں نہ ہوتی اور میں نے کملی والے کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، اقبال تیری تربت کو سجدہ کرتا۔ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اقبال تیری تربت کا طواف کرتا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے کہا، میں نے جا کے زہرا پاک سے کہا بتاؤ عورت کائنات کی سب سے بہتر عورت سے پوچھا بہتر پردہ کیا ہے؟ یا آپ نے سننا بھی ہے اور بیٹیوں کو جا کر بتانا بھی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب مولا علی نے پوچھا نا تو آپ کہنے لگی عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے۔ پردہ یہ ہے نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے۔ اور سیدہ زینب شام کی فاتح، امام حسین کی وفادار بہن، ایک صحابی ہیں غالباً تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے سیدہ زینب کا میں ہمسایا تھا، سیدہ زینب کا میں ہمسایا تھا، لیکن میں نے کبھی کپڑے میں لپٹی ہوئی بھی زینب نہیں دیکھی۔ اہل بیت کا نام لیں اور پردے کی ہوش ہی کوئی نہ ہو، یہ کیا بات ہے؟ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ حضرت مولا علی جب گئے نا واپس، صحابہ جواب دے رہے تھے، سرکار ریجیکٹ کرتے جا رہے تھے، نہیں نہیں یہ پردہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ حضرت مولا علی بولے یا رسول اللہ عورت کا بہترین پردہ، توجہ کرنا، اس میں سرکار کا علم غیب بھی ہے اور اس میں سرکار کی تربیت کا پہلو بھی ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ تو سرکار مسکرا پڑے، فرمایا علی میرے بھائی میں کہتا نہیں تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں کہتا نہیں تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یارو بات ہم ان کی غلامی کی کریں اور یہ 12 ربیع الاول کو ہمارے گھر کی عورتیں لمس ہو مردوں کے ساتھ۔ کتا اگر خشک ہو نا کتا تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، ٹچ ہو جائے کپڑے تو پاک نہیں، گیلا کتا لگ جائے تو پھر کپڑے پلیت۔ خنجیر جو ہے نا خنجیر وہ کتے سے بھی ڈبل پلیت ہے، اور وہ خشک بھی ہو تو پلیت کر دیتے۔ اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب کسی عورت کے ساتھ غیر محرم ٹچ ہوتا ہے ٹچ تو وہ کتے جتنی نہیں بلکہ خنجیر سے بھی زیادہ پلیت ہو جاتی، وہ مرد بھی اور وہ عورت بھی۔ کس چکروں میں ہم پڑے ہیں؟ یہ کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو؟ خدا را میں آپ کے آگے جو ہاتھ جوڑ دوں، مولوی سمجھ کے نہیں، سرکار کی اولاد سمجھ کر میری بات مان لو انشاءاللہ۔ سارے نے ہاتھ کیوں نہیں چکے؟ کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو، تماشا بناتے ہیں اپنا۔ خدا را مجھ سے آج وعدہ کریں یہاں پر، میں نے پچھلے سال بھی بڑا ہی رویا تھا اور میں بڑا خوش بھی ہوا تھا، آپ نے ہمیں رزلٹ نظر آیا تھا نہیں تھا ہوا ایسا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ میرا ہاتھ دیکھ لیں، مجھ سے پیار کرتے ہو نا، آئے ہو پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمعہ پڑھ لیں، مجھ سے پیار کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے میرا جو بھی انجام ہو میں اپنے بڑوں سے کہوں گا اللہ تو انو بخش چھڑے، اور میری بات مان جائیں۔ یہ میرا آگے آپ کے ہاتھ ہیں انشاءاللہ، کہیں سارے ہاتھ اٹھا کر کہیں، او کھلوتے ہوئے کہو، کھلوتے ہوئے کہو، سارے کہیں، باہر والے بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اپنی عورتوں کو باہر نہیں نکالیں گے۔ اور یارو میلاد والے کا میلاد ایسے مناؤ، اپنے گھر والی بیٹیوں کو کہو، اور تمہارا تو مقدر ہی مدینے والے نے چمکایا ہے، تم تو بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، تمہارا تو مقدر بنایا ہی مدینے والے نے۔ ہم نے کہا او زندہ درگور کرنے والوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، او ماؤں کو منڈیوں میں بیچنے والوں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سرکار نے محبت کی، یہ عورتوں کو عزت میلاد کے صدقے ملی ہے، اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے۔ اور یاد رکھنا میں اپنی اس بات کا ذمہ دار ہوں،
آپ لوگوں نے میری بات مانی، انشاءاللہ کہا اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو منع نہ کیا، منع کرنا آپ کا کام ہے، جو نہ منن تے انہاں دی مرضی۔ میں نے پچھلے سال اپنی کئی کزنز کو کہا تھا، انہوں نے نہیں مانا، لیکن مینوں گناہ ہوا ہے، میرا فرض ادا ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، میرے ممبر کا فرض ہن تہاڈی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا جس کی ماں بہن 12 ربیع الاول کے جلوس میں تماشا دیکھنے آئی اور اس کا اختلاط مردوں سے ہوا اور وہ تماشا لگا بغیر پردے کے باہر، بلکہ باہر نکلی باہر، تو یاد رکھنا یہ حدیث ہے سرکار کی، کل بھائی بھی سامنے ہوگا، شور بھی، بیٹا بھی اور باپ بھی، تب تک رب جنت میں جانے نہیں دے گا جب تک اپنی بہن کے پردے کا جواب نہیں دے سکے گا بھائی، جب تک بیٹا باپ اپنی بیٹی کا جواب نہیں دے سکے گا، بیٹا اپنی ماں کا جواب نہیں دے سکے گا، تب تک رب کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکے گا۔ ہماری ذمہ داری، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا رہبر ہے، خدا را انشاءاللہ دوجی یاری تو انشاءاللہ ٹھلی ہو گئی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کا میلاد صحیح خوشی کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔